الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حاضرین محترم، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں گفتگو کی جا رہی تھی اور اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ کتاب سیرت النبوہ ابن کثیر، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 217۔ راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو فرمایا مسجد حرام۔ حرم پھر عرض کیا گیا اس کے بعد تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد اقصی، اور پھر راوی پوچھتے ہیں کہ ان کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 سال کا عرصہ گزرا۔ اگر مساجد کے حوالے سے صحابہ نے عرض کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی ارشاد فرمایا، اور ان کے درمیان کتنے عرصہ گزرا اس کے حوالے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 سال کا درمیانی عرصہ گزرا۔ تو کعبہ شریف کی تعمیر نو کی فوری وجہ یہ تھی کہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا۔ زائرین کعبہ شریف کے لیے جو نذرانے طوائف پیش کرتے تھے اس کنویں میں ڈال دیتے تھے، اس کنویں میں ڈالے جاتے تھے۔ وہاں قیمتی اشیاء، سونے کے زیورات کا ایک گراں بہا خزانہ جمع ہو گیا تھا، اور کعبہ شریف کا کوئی دروازہ بھی نہ تھا۔ ایک رات چند چوروں نے اندر داخل ہو کر قیمتی اشیاء چوری کر لی۔ جب ان کی تلاشی لی گئی تو دویک نامی ایک شخص کے پاس سے وہ مال سونا برآمد ہو گیا۔ دویک بن ملحیہ بن عمرو حضائی کا ایک آزاد کردہ غلام تھا۔ مسروقہ اشیاء اس کے قبضے میں سے لی گئی، پکڑی گئی۔ اسے قریش کے حوالے کر دیا گیا۔ قریش نے
اس کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ چور نہ تھا، چور دوسرے تھے، لیکن اس کے پاس وہ موجودہ اشیاء رکھی گئی تھی، واللہ عالم۔ جب قریش نے اس کار خیر کا عزم کیا اور اس کے لیے تیاری شروع کی، اس وقت سرور کون مقام امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کی حضرت خدیجہ سے شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی 35 سال میں حیات طیبہ کے 35 سال تھے۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے حصے کے مطابق سامان فراہم کرنے میں مشغول ہو گیا، اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر پتھر تیار کیے جاتے اور انہیں اتفاق کے ساتھ اسی دور میں اسی موقع پر ایک بادبانی کشتی کو سمندر کی تندو موجوں نے، تیز ہواؤں نے دھکیل کر جدہ کے ساحل پر پھینک دیا۔ وہ ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ بعض نے اس بندرگاہ کا نام شعیبیہ بیان کیا ہے، جو بحر حجاز کے ساحل پر کشتیوں کی بندرگاہ تھی۔ اس کی قیمتی لکڑ بڑی کارآمد تھی۔ قریش کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے تختوں کو خرید لیا۔ شیخ ابراہیم بن ارجون اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کیسر روم نے حبش کے ایک گرجا گھر کی مرمت کے لیے، جسے ایرانیوں نے جلا دیا تھا، اس کشتی میں تعمیرات کا سامان بھیجا تھا۔ وہ شیخ ابراہیم نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے کہ کیسر روم کا بادشاہ اس نے گرجا گھر کی مرمت کے لیے، جسے رانیوں نے جلا دیا تھا، اس کشتی میں سامان بھیجا تھا۔ جب یہ کشتی شعیبیہ کی بندرگاہ پر پہنچی تو سمندری طوفان کی وجہ سے، تیز لہروں کی وجہ سے وہ ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اور اباب ذوالفقار قریش کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے تختوں کو خرید لیا، بقوم کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بات کی۔ وہ ان کے ساتھ مکہ مکرمہ آیا۔ یہ بقوم کون تھا؟ بعض کے نزدیک یہ انجینئر تھا جو لکڑ کا ماہر کاریگر تھا۔ یہ کیسر روم نے اس کشتی میں سامان کے ساتھ بھیجا تھا، اس کشتی کے ہمراہ بھیجا تھا، تاکہ وہ اپنی نگرانی میں حبش میں اس کنیسہ
کی تعمیر کروائے۔ عیسائیوں کا جو گرجا ایرانیوں نے جلا دیا تھا، اور ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ وہ ایک قبطی بڑائی تھا، لیکن وہ لکڑ کا ماہر تھا، لکڑ کا کاریگر تھا، لکڑ کا کام کرنے والا تھا۔ اور ابن حشام بھی اس قول کو نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑ کا ماہر کاریگر تھا۔ خانہ کعبہ کے لیے دروازے، شتیر، بالے وغیرہ بنانے کا کام اس کے سپرد کیا گیا۔ وہ باقوم شخص جو تھا وہ لکڑ کا بہت ماہر کاریگر تھا۔ خانہ کعبہ کے جتنے بھی دروازے، بالے، شتیر وغیرہ بنائے گئے تھے، اس کا کام اس کے سپرد کیا گیا تھا۔ اب اسی بکار اور ایک بزرگ ابو وہاب نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے گروہ قریش، کان کھول کر سن لو، خانہ کعبہ کی تعمیر میں اپنی پاکیزہ حلال روزی کے سوا کوئی چیز داخل نہ کرنا، کسی بدکارہ کی آمدنی، کوئی سود کی آمدن، کسی آدمی پر ظلم سے حاصل کی ہوئی دولت اس فنڈ میں ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا رہی ہے، اس میں جتنی بھی دولت، مال صرف کیا جائے، پیش کیا جائے، وہ پاک ہو، وہ پاکیزہ ہو، وہ پاک طریقے سے کمایا گیا ہوا، حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، وہ مال آپ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ابو وہاب حضرت عبداللہ کے ماموں تھے، جو اپنی سخاوت اور شرافت میں اپنی مثال تھے۔ اب اسی وقار یہ واقعہ، یہ حدیثیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب کائنات ہمیں سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے جتنے دوست احباب اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، رب کائنات ان کی نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے مولا، جتنے بھی دوست احباب رزق کے لیے پریشان ہیں، مالک مولا ان کے رزق میں برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے، نیک پاکیزہ روزی کے اسباب پیدا فرمائے۔ رب کائنات جو بیمار ہیں، مولا ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ والسلام۔